الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا. رواہ البخاری. عزیز سامعین کرام، یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ اخلاق باطن، تہذیب معاشرہ اور تطہیر قلب کا قرآن منشور ہے. یہ سورہ مبارکہ سورۃ الحجرات ہے اور اس سورت کو سورۃ الآداب بھی کہتے ہیں. یہ آیت کریمہ اس کا قلب ہے، اس کا دل ہے. عزیز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر صرف انسانوں کو محض اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ انسانی نفس کی تشریح اور معاشرتی بیماریوں کی تشخیص کی. حقیقتاً یہ آیت کریمہ انسان کو ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک دنیاوی اصول فراہم کرتی ہے، جس سے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ اس کے ارد و گرد لوگوں کی زندگی بھی سکون سے گزرتی ہے. تو بدگمانی ایک ایسی بری چیز ہے جو انسان کے اندر اسٹریس اور انزائٹی پیدا کرتی ہے، جو پھر اس کو بھی اضطراب کے اندر، پریشانی کے اندر دھکیل دیتی ہے اور دوسرے ارد گرد کے لوگوں کو بھی. تو ایک فرد کے لیے اور ایک پورے معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدگمانی جیسے مرض سے دور رہے. تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے بدگمانی، تجسس اور غیبت، ان کے اثرات اور ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منع فرمایا. دیکھیں، جب ہم ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، دین کو مان لیتے ہیں، جب آپ کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، کوئی آپ طے کر لیتے ہیں بات، تو جب ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مان لیا اور یہ ساری چیز ہم نے اس کو قبول کر لیا، تو پھر ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. تو بھائی کوئی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوں تو اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہیں. تو آپ وزیر اعظم بن جائیں اور سارے دن سوئے رہیں، شام کو اٹھیں اور سیر سپاٹے اور کھانے، کیا یہ اس سے ملک کا نظام چل جائے گا؟ ہرگز نہیں. اس کے لیے آپ کی جتنی بڑی عہدہ ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوگی. مثلاً ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اب میں بیان کرتا ہوں، خطیب ہوں، تو میری عام لوگوں سے تھوڑی زیادہ ذمہ داری ہوگی. پہلے میں تیاری کروں گا، پھر بیان کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں مواد دیکھنا ہے، اور پورے ایک اور وقت پہ آنا. یہ تو نہیں ہے کہ پھر میں 1:30 بجے خود آ جاؤں. تو ہر ذمہ داری کے پیچھے پھر ہر عہدے کے پیچھے ایک ذمہ داری ہے. اگر آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو لائق نہیں ہوگا. تو بھئی آپ جب مسلمان بنتے ہیں، آپ ایک عہد کرتے ہیں، تو اس کی پھر ذمہ داری بھی ہے. تو یہ اسی اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو جنت میں جائے گا وہ جنت کے لائق بھی بن جائے، وہ اپنے گھر کو بھی جنت بنے، وہ اپنے معاشرے کو بھی جنت بنے. تو یہ نہیں ہے کہ اس نے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے، معاشرے میں وہ نفرتیں پھیلاتا پھر رہا ہے، لوگوں کا سکھ دے کر برداشت نہیں ہوتا. تو ایسے بندے کو پھر جنت میں کہاں جگہ ملے گی؟ کیا ایسا بندہ لائق ہے؟ وہ خوبصورت گھر میں گندگی کے ڈھیر کو سجا کے رکھا نہیں جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بہترین لوگ، سب سے بہترین لوگ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، صاحب ایمان لوگ، موجودہ زمانے میں سب سے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ، جو دنیا میں جو ہے انسانیت کی جان ہے، آخرت میں ان کا بڑا شرف اور مقام ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ، یا ایھا الذین آمنوا. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں، تو جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بھی ایمان والوں کی لائن میں کھڑا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں، تو فرمایا کہ پھر یہ حکم تیرے لیے، یہ فرمان تیرے لیے ہے، اور یہ وہ حکم ہے جس کا فائدہ ہی تیرے لیے، دنیا میں بھی تیرے فائدہ اور آخرت میں بھی تجھے فائدہ.
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا کہ بے شمار تم اجتناب کرو بے شمار ظن سے، یہ جو گمان ہے بے شمار گمانوں سے تم کیا کرو، اجتناب کرو۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہیں تو سوچنے کا گناہ نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں، آپ کی ذہنیت منفی ہو جاتی ہے، دل کالا ہونا شروع ہونا جاتا ہے، دماغ نیگیٹو مائنڈ بن جاتا ہے، تو پھر منفی سوچ یہ بھی بری چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان بعض الظن اسم، تو بعض گمان بھی گناہ ہے۔ خالی گمان کیا ہے، خالی سوچا ہے، وہ سوچ بھی گناہ ہے، یہ ایسا ایک بڑا معاملہ ہے۔ تو بھائی یہ اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا بے شمار گمان ہے جن سے تم اجتناب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی فعل کی ابتدا جو ہے وہ سوچ سے ہوتی ہے، باقی کوئی گمان برے گمان کا نقصان نہ ہو تو دو چیزیں تو لازمی ہیں، ایک تو بندہ برا سوچے گا تو ٹائم کا وقت کا ضیاع تو ہوگا، دوسرا وہ جس کام میں وہ مسلسل سوچے گا اسی کا وہ ایکسپرٹ بنے گا۔ بس جس ایسی چلاکی کو آگ لگانی ہے جو انسان کو گناہ کرے، اس سے تو ہزار درجے سادگی بہتر ہے جو گناہ سے دور ہے۔ تو چلاکیاں، عیاریاں، مکاریاں یہ ساری لوٹ کے آتی اور فائدہ بھی کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو، صاحب ایمان لوگو، تم نے اپنے دماغ میں برا گمان پیدا نہیں کرنا۔ بہت سارے گمان ہیں جو خیال آئے تو جھٹک دیں، منفی سوچ کو جگہ نہ دیں۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بعض گمان ایسے ہیں خالی گمان بھی گناہ ہے، تو کیوں تم ایسی چیزوں کے جو ہے قریب جاتے ہیں؟ عزیز سامعین کرام، پہلے تو ہم بات کریں گے منفی سوچ کے حوالے سے، کہ جو منفی سوچ ہے وہ اس کے انسان کے جسم پر کیا اثرات ہیں۔ دینی اسپیکٹ کی بات ہم بعد میں کریں گے، دنیاوی طور پر اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ پہلے تو جی منفی خیالات کا جو عقل پر اثر ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بار بار منفی خیالات کے اندر محو رہیں گے تو پہلے تو آپ کے اندر منفی خیالات کی وجہ سے فیصلہ سازی غلط، تعصب اور شک کی بنا پر آپ بڑے بڑے تعلقات کو چھوڑ دیں گے، اس کی وجہ سے آپ کے فیصلے میں اور عقل کو جمود، منفی سوچ جو ہے خیالات وہ عقل کو جمود کا شکار کر دیتے، وہ گھوم پھر کے پھر منفیت کی طرف آتی ہے۔ اور اسی طرح بھائی جس دل میں شک ہو، بدگمانی ہو، وہ آدمی سکھ سے رہ سکتا ہے، تو عقل پر بدگمانی کے یہ اثرات، اور اس کے بعد اس کی جو نفسیات ہے اس پر کیا اثرات؟ پہلے تو وہ سٹریس اور انزائٹی کا شکار ہوگا، وہ پریشانی، ذہنی دباؤ اور اضطراب کا شکار ہوگا، بے چینی، گھبراہٹ، تھکن، اور جب انسان بدگمان ہو تو غصہ اور جو ہے یہ چڑچڑاپن یہ تو اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے کہ بدگمان آدمی، کیونکہ وہ کسی کے پہلے وہ بدگمان ہوا بیٹھا ہوتا ہے تو نہ وہ کسی کی عزت کرتا ہے، نہ کسی کے مرتبے کا خیال رکھتا ہے، نہ کسی رشتے کو وہ دیکھتا ہے تو بس چڑھ دوڑتا ہے، تو وہ غصہ اور چڑچڑاپن جو ہے وہ نقصان ہے۔ اسی طرح وہ لڑائی کے لیے تیار ہوگا، اور آخری نتیجہ یہ ہے کہ جب آدمی غصے میں ہو، عصبی ہو، یہ سارے معاملات ہو، اس کی خود اعتمادی بھی نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہوتا ہے یہ سارے مجھ سے لگتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پر حالانکہ اس دنیا میں ہر کوئی مصروف ہے، تمہاری کس کو پڑی؟ تو ہر بندے کی اپنی ایک زندگی ہے، تو وہ اس کی نفسیات پر بھی اثر ہوتا ہے، پھر اس کے دل اور روح پر بھی اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اس حد تک چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ہوگا کہ سکون ختم، کیونکہ جہاں کینہ ہو، جہاں تعصب ہو، جہاں بغض ہو، اس دل میں سکون نہیں رہ سکتا۔ جس دل میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اس دل میں سکون ہو سکتا ہے؟ یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ کینہ انسان کو بے قرار کرتا ہے، حسد اس کے اندر آگ لگاتا ہے، یہ سارا کچھ تو فرمایا کہ یہ سب کینہ، حسد، بغض، یہ سارے سکون کو خراب کرتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب روح بے قرار ہو، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ وہ جو دل تھا نا، دل کو ایک پاک دل تو اللہ کے لو میں لگا رہتا ہے،
جب دل گندا ہو جائے تو اس میں وہ حرارت ایمانی نہیں رہتی، نہ وہ عبادت کا اس کے اندر جذبہ رہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی دعا بھی بے اثر ہے۔ جس کے دل میں یہ چیزیں ہوں، بدگمانیاں پالتا ہو، بدگمانیوں کو وہ سنبھالتا ہو، غلط فہمیاں، تعصب اور حسد جیسی بیماریوں کا وہ شکار ہو، وہ نہ خود سکون سے رہے گا، نہ کسی کو بھی سکون سے رہنے دے گا۔ سماجی اور آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے سماجی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاشرتی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں، منفی سوچ، ہر کسی کو گلے، ہر کسی کو تانے، ہر کسی سے نفرت، ہر کسی کے خلاف بدگمانی کا زہر۔ جو مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ایسے بندے سے جو ہے بیٹھنے سے دل کڑتا ہے، اس کے تو تانے ختم نہیں ہوتے، اس کی تو بدگمانیاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو پتہ نہیں سمجھتے سارے اس کو بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ کیا ہے کہ تنہائی، دوریاں، منفی سوچ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، سماجی تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ مجبوراً طور کرن تو کوئی ساتھ کھڑا ہو، خوشی سے کوئی بھی قریب نہیں جاتا۔ کس آدمی کے؟ بدگمان آدمی، غلط سوچ کے حامل آدمی۔ اور آخری نتیجہ جب وہ عقلی طور پر، نفسیاتی طور پر اور پھر معاشرتی طور پر یہ ایکٹ کر دیتا ہے تو پھر جسمانی طور پر صحت کے معاملات میں اس کے اوپر اثر انداز ہے۔ جب آدمی لڑاکا ہو، چڑچڑاپن ہو، غصہ ہو، ہر کسی سے لڑائی، بدگمانی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بلڈ پریشر، نیند کی خرابی، قوت مدافعت میں کمی، دل اور معدے کے مسائل، پھر وہ ان چیزوں میں جکڑا جاتا ہے۔ اب آپ نے ایک بدگمانی پالی کسی شخص کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے خاندان کے کسی فرد کے بارے میں، کسی دوست کے بارے میں، آپ اس کا دیکھیں اثر کیا ہوا اس کی نفسیات پر، اس کی عقل پر، اس کے عمل کی وجہ سے معاشرے پر، اور آخر کار اس کی صحت پر کیا اثر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے بدگمانیاں ایسی ہیں، بہت سارے ظن ایسے ہیں، سوچیں دوڑائیں نہ، منفی سوچ نہ سوچیں، تو خیال آیا ہے غلط خیال کو جھٹک دیں۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، غلط سوچنا بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے گناہ کی زمرے۔ بے شک جو بری سوچ ہے، بعض گمان ایسے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، وہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان کیا ہے وہ گناہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا، ہمارا جسم ہے نا، اس کے بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جو مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ مثلا دل ہے، آپ رات کو سو جائیں دھڑکتا رہے گا، دل چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو جگر ہے، اسی طرح کڈنی ہے یعنی گردے، تو یہ گردے بھی چلتے رہتے ہیں، اور دل چلتا رہتا ہے، خون گردش کرتا ہے، آپ نیند میں بھی ہیں۔ اسی طرح دماغ بھی 24 گھنٹے چلتا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک شعوری حالت اور ایک لاشعوری حالت۔ جب آپ جاگتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہے، کوئی ایسا وقت ہے کہ جب آپ کے دماغ میں کوئی خیال نہ ہو، جاگتے ہوئے خیال آتے رہیں گے۔ خیال ابھی بات سن رہے ہیں، غور سے سنیں گے آپ، یہ بات اپنے خیال میں لا رہے ہیں، اگر نہیں سنیں گے تو اور بات آپ کے دماغ میں چل رہی ہوگی۔ تو یہ جاگتے ہوئے بھی دماغ کام کرتا ہے، نہ جاگتے ہوئے بھی لاشعوری حالت میں بھی کرتا ہے۔ مثلا وہ سانس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ دل کی دھڑکن کو، اسی طرح وہ یادداشت کی رات کو ترتیب لگاتا ہے، اسی طرح وہ خواب بناتا ہے۔ وہ جاگتے ہوئے بھی کام کرتا ہے اور نہ جاگتے ہوئے بھی کام کرتا ہے۔ تو یہ دماغ ایسی چیز ہے، تو جب ہمارے دماغ میں خیالات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خیالوں پہ بھی پہرا دینا، ان خیالات پہ کیا دینا ہے؟ پہرا دینا ہے۔ اور کون دے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، اجتنبوا کثیرا من الظن، مطلقاً گمان سے نہیں کہا کہ تم بھائی سوچو ہی نہ، بلکہ کیا ہے، بہت سارے گمان ایسے ہیں کہ جن کو تم نے فرمایا کہ اجتناب کرنا، روک جانا، غلط سوچے نہ سوچنا۔ ان بعض الظن اسم، ان میں سے بعض ایسے گمان ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر گناہ، باقاعدہ طور پر کیا ہے؟ ہاں گناہ ہے، سوچنا بھی گناہ ہے، کرنا دور کی بات ہے، سوچنا بھی گناہ ہے۔ ان بعض الظن اسم، بری باتیں، برے پلان، بری باتیں، کسی شخصیت کے بارے میں برا سوچنا، گندے پلان بنانا، اور اسی طرح دل میں حسد، کینہ، بغض کی وجہ سے کڑنا، فرمایا یہ سارے گناہ کے افعال ہیں۔
इन्ना बाद ज़न्नि इस्म। बाज गुनाह जो जन है वो क्या है, गुनाह है। खता नहीं कहा, खता कहते हैं भाई हो चूक। तो फरमाया कि ये कोई गलती नहीं है, ये गंदा गुमान रखना एक गलती नहीं है, ये गुनाह है, ये अखलाकी जुर्म है। बदगुमानी क्या करती है, अदल को, एतमाद को, एतबार को, उखुवत को खा जाती है। यानी अगर आप बदगुमान हैं तो फिर आपकी ये सारी खसूसियात चली जाएंगी, ना आप अदल कर सकेंगे और ना एतमाद कर सकेंगे, और उखुवत, भाईचारा, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। भला तजस्ससु, जिस तरह बदगुमानी, गुमान करना एक बुरी बात थी, भला तजस्ससु, पहले बंदा सोचता है, पहले इंसान क्या करता है, सोचता है, कोई गुमान पालता है, कोई ख्याल पालता है, फिर क्या है, किसी की टोह लगाना। सादे लफ्जों में कहूँ तजस्सुस, ये जासूसी के माने में ले कि छुपी बातों को कोद कुरीद करना। तो फरमाया कि हरगिज नहीं, तुमने किसी की जासूसी नहीं करी। इस्लाम के अंदर किसी आदमी की जात को खोद कुरीद करना ये बुरी बात है, किसी की भी नहीं। हाँ, कोई अदालती मसला हो, गवाही का मसला हो, कोई आपको इस नज्म के साथ आपका कोई ताल्लुक हो इस्लाह के, फिर आप किसी की भी रैकी कर सकते हैं, वरना किसी की इजाजत हरगिज नहीं कि आप उसकी जात के बारे में टटोलें, अयूब ऐबों को, अयूब को तलाश करें। तो भाई हरगिज नहीं। अल्लाह ने फरमाया पहले बुरी सोच नहीं रखी, मनफी सोच कि जिस तरह मैंने सारी बातें बताई कि नफ्सियात पर क्या असर है, अक्ल पर क्या उसका असर होता है, और अक्ल के बाद माशरे पर क्या असर होता है, और चौथे नंबर पर उसकी सेहत पर क्या असर होता है। हमने ना अपनी सेहत खराब करनी है, ना अपने इर्द गिर्द का माहौल खराब करना है, ना अपनी नफ्सियात खराब करनी है, ना गंदी सोच से अपनी अकल को गंदा करना है, बल्कि हमने मस्बत सोच की तरफ जाना है। अजीज सामीन किराम, अब जहां बदगुमानी को जो है छोड़ दिया गया, वहां कहा गया कि आपने क्या करना है, भला तजस्ससु, तो छुपे राजों को किसी की रैकी नहीं करनी। तो उसमें माशरती तौर पर हम देखते हैं बाज लोग भाई ऐसे मोबाइल किसी का पड़ा है तो वो दोस्त है कोई आदमी उसकी चीजें छेड़ना, तो ये उसकी प्राइवेट आप इजाजत है तो फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन किसी की भी चीजें खोद खुरीद करना, या कोई बंदा आपस में दो बंदे बात कर रहे हैं तो वो आपको उन्होंने मुखातिब भी नहीं किया, तीसरा आदमी कान लगा के सुन रहा है, तो प्राइवेट बातें सुनना, और फिर जो है ना इस तरह के और भी कई इकदाम हैं, ये सारे तजस्सुस के माने। तो फरमाया कि इस तरह की कोई एक्ट आप न करें। तो जब ये मामला हो जाए कि मनफी सोचना, मस्बत सोच, लोगों के बारे में, दोस्तों के, जिसके बारे में भी अच्छा सोच, यानी आपकी फिक्र इससे शुरू हो कि मैंने इनको नफा देना, वो किसी तरह का भी हो, उसका फायदा है। अगर ये नहीं हो कि मनफी सोच, देखिए मुआशरे में मिसाल खराब लोग ही होते हैं, लेकिन आपका काम क्या है, हुनरमंद, हुनर, ऐब भी ऐब देखता। फर्क आंखों में नहीं, फर्क है बीनाई में। फर्क आंखों में नहीं, फर्क है बीनाई में। ऐब भी ऐब, हुनरमंद हुनर देखता है। तो आपकी आंख क्या देखना चाहती है? लोगों में गलतियां ढूंढेंगे तो फिर आप खुद भी गुनाहगार होंगे और माशरे में भी आप अच्छा काम नहीं करते। अगर आप कोई अच्छा ही ढूंढेंगे, बाज लोग ऐसे बाकमाल होते हैं कि जिनके अंदर जो है ये अच्छाई का खाता बड़ा होता है, वो किसी चीज को मनफी नहीं लेते, वो किसी चीज को भी मनफी नहीं लेते। तो वो आजकल रोड खराब है, तो हमारे एक दोस्त हैं तो वो आए तो मैंने सफर का हाल पूछा, तो वो बहुत ज्यादा खराब था रोड तो, लेकिन वो चूंकि उनकी एक फितरत है, बात करने का तरीका है, कहते हैं भाई मैं जब रक्शे पे बैठा ना तो मुझे इतना मजा आया, इधर हिलता था उधर हिलता था, एक तो मेरा खाना हजम हो गया, दूसरा मिसाल जो है मिट्टी उड़ती थी, अपने वतन की मिट्टी, इस तरह बातें बना, उसने एक बात ही नहीं की। और चूंकि सफर वो गंदा बहुत ज्यादा बंद था और सारा मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, तो बस मैं उतरा तो मैं बड़ी प्यास थी तो मैंने 4 गिलास पानी के पिए और बड़े मजे से मैं टहलता हुआ आपके पास, मैंने कहा यार मैं आपको किसी को भेज के आपको ले लेते। यानी वो कभी भी उन्होंने कोई गिला नहीं किया, तो उनकी एक नफ्सियात थी जिसकी वजह से उनकी सेहत भी अच्छी, जहन भी अच्छा, और खूबियां भी अच्छी। तो वो है मस्बत सोचना। तो आप कोई भी बात हो तो यहाँ पे गिले खत्म नहीं होते,
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، آپ نے بہت سارے گمانوں سے بچنا، ان بعض الظن، اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں نہ کریں، لیکن یہ یاد رکھیں غلط سوچ بھی کیا ہو جاتی ہے، گناہ بن جاتی ہے، خطا نہیں ہے بلکہ کیا بن جاتی ہے، گناہ، کیا کچھ نہیں، خالی سوچا ہے تو ماشاءاللہ لکھا گناہ گیا، پیدا کیا ہو، بلا تجسسوا، کسی کے عیوب کو آپ کھو دینا، برے دینا کسی کو بھی، اور فرمایا کہ جب یہ تم کرو گے، اور فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعض، یعنی بعضکم بعضا، آپ بعض کو بعض سے کیا کریں گے، امام نہ کریں۔ عزیز سامعین کرام، تو ہم خود کو اتنے اعلیٰ درجے کا مسلمان بنیں کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اس کی کوئی مثال نہیں، تو بندہ چول اندر جائے گا، اس کے لیے اس لائق ہونا چاہیے، وہ اتنا روشن ہونا چاہیے کہ وہ آدمی معاشرے کو بھی جنت بنائے، اپنے گھر کو بھی جنت بنائے، وہ آدمی ارد گرد کو بھی جنت بنائے، تو وہ پھر جنت میں جائے گا۔ اب گندگی کے ڈھیر کو سجا کے تو وہاں نہیں رکھا جائے گا جنت، اس کے لیے منفی سوچ اس کو ختم کرنا ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو ہم نے یہ چند چیزیں دیکھی کہ بری سوچ پہلے سوچتا ہے، پھر وہ تجسس، پھر وہ ریکی کرتا ہے، کسی کی پروفائل چیک ہو رہی ہے، کسی کی کچھ ہے جسے اپنی خبر نہیں، وہ دوسروں کے پیچھے پڑا ہو۔ بھائی مجھے میری ذات کی عیوب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، مجھے اپنی بہتری کے لیے عملی اقدام کرنے چاہیے، دوسروں کے لیے میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ میں دوسروں کے پیچھے پڑا رہوں، ہرگز نہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بھرپور طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی، فرمایا کہ من ستر مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ عزیز سامعین کرام، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی پردہ پوشی کرے گا اور آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو آدمی جہاں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، تو وہاں یہ فرمایا کہ جو بندہ کس کی کرے گا، مسلمان کی جو ہے ستر پوشی اور پردہ پوشی رکھے گا، من ستر مسلمان، کوئی آدمی مسلمان کی پردہ پوشی رکھے گا، تو جہاں لوگ لوگوں کے راز ڈھونڈتے ہیں، جہاں لوگ لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمان کو پتہ ہو یہ اس میں خرابی ہے، مسلمان کو پتہ ہو کہ اس میں عیب ہے، لیکن وہ پردہ دے، وہ کیا دے دے، پردہ دے دے، اس کے گناہوں پہ پردہ دے دے، اس کے اس ملائکے کے اوپر پردہ دے دے۔ کیوں؟ یہاں لفظ مسلم خاص طور پر غور طلب ہے۔ کیوں؟ دیکھیں ایک مسلمان کی بدنامی اسلام کی بدنامی۔ کیوں تم اب آپ میڈیا کو دیکھتے ہیں، میڈیا میں کتنی نیگیٹیوٹی ہے، جہاں کہیں کوئی تھوڑا سا برا ہوتا ہے پورے جو میڈیا پہ اس کو پھیلایا جاتا ہے، اچھا بھی ہو رہا ہے دکھایا نہیں جاتا، کتنی اچھائیاں ہو رہی ہیں، لوگ کتنے کتنے نیک کام کر رہے ہیں، نہ ان کے کام کو پوچھا جاتا ہے نہ ان کو بتایا جاتا ہے، لیکن منفی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ اس سے کیا خرابی آتی ہے، بھائی مسلمانوں کی جو تصویر ہے وہ دنیا کے سامنے منفی جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی بھی بدنامی ہوتی ہے، کہ کوئی پاکستانی کرے گا تو عالمی میڈیا پہ پاکستانیوں کی بدنامی ہوگی۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھے، کوئی آدمی اسلام کی اگر جو ہے وہ بدنامی کراتا ہے وہ بندہ سزا سے نہیں بچ سکتا، کیوں؟ اس نے پورے اسلام کو تماشا بنا۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بھائی ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں۔ میڈیا عیبوں کو پھیلاتا ہے، اچھائیوں کو چھپاتا ہے، تو ہم نے اس سوچ کو اوپر لینا ہے، جب آپ لوگوں کو برائیاں سنائیں گے تو وہ برا ہی بنے گا، جب آپ لوگوں کو اچھائی سنائیں گے تو وہ کیا بنے گا، اچھا بنے گا۔ یہاں تو الٹی گنگا ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے بزرگ اپنی جوانی کے قصے سے، جوانی کی ساری بدماشیاں وہ گنواتا ہے فخر سے، راز بتا بتا کے، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کے گواہ پیدا کر رہا ہے، کہ جو بندہ اپنے گناہوں کا بھی گواہ نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تو چھپا،
وہ چھپانے کی جگہ اسے شوخیاں مار کے سناتا ہے، جوانی میں نے یہ کیا، فلاں آدمی کو ہم نے یہ سزا دی، فلاں کو میں نے ایسا چکر چلایا، فلاں کو یہ کیا، تو پھر میں کرا لے ساری گواہیاں، نتیجہ تیرا نکلنے والا، پھر نکلے گا بھی تو روئے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب وہ کسی اور کے عیب چھپانے تھے تو اپنے تو پہلے چھپانے تھے نا، تو خدا را ہر انسان میں خرابیاں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں تھوڑی ایک دو چلو ہو ہی جاتی ہے، معصوم تو پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن اتنا تو خیال کرے نا میں اپنے عیب لوگوں کو نہ بتاؤں، میں اپنے عیب لوگوں کو نہ بتاؤں۔ تو کئی واقعات ہیں، ایک عورت آتی ہے آकर چلنے کو تو اپنی برائیاں شروع کر دیں، تو آپ ان کو کہتے بھی آرام سے بھی کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنی برائیاں کریں، تو جب آپ اپنی برائیاں کریں گے تو گناہ کے گواہ ہو جائیں گے، تو بھائی گناہ آپ نے چھپ کے کیا تھا تو اللہ سے معافی مانگ لے، ادھر ہی کھاتا ختم کر، پھیلا پھیلا کے سب کو گواہ بنا کے تو پھر آپ نے حشر میں تو پھر پکڑا جانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے ایسے گناہ جس سے معاشرہ خون زدہ نہ ہو، اس کی معافی تلافی بھی جلدی ہے، اور جس کو آپ نے آئی فون بنا دیا ہو تو پھر اس کی سزا بھی آپ بھگتیں گے۔ تو یہاں جو ہے اسلام جہاں لوگوں کے عیوب کو، لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے روکتا ہے، وہاں اپنے بارے میں بھی بتا دیا بھائی شیخ نہیں مار رہی، تاکہ کیا ہے کہ تمہارا ایک اچھا وقار قائم ہو۔ لیکن انسان اپنی چالاکی سے کسی کو بے وقوف بنا سکتا ہے، لیکن کتنی بار بنا سکتا ہے؟ 5 دفعہ بنا لے گا، 10 دفعہ، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔ وہ کس کوئی بندہ چاہے اس کو قرابت آ رہا ہو وہ بھی اعتماد ہے جھوٹا، کسی بات پہ وہ چاہے قسمیں اٹھائے نا، بات بھی نہیں، اگر سچا آدمی وہ ایک بات کہتے یقین آ جاتا ہے، تو جھوٹے آدمی پہ یقین آتا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ یاری کو اپنا طریق بنا، جس سے وہ اپنی سچی بات کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک انسان کا نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ من ستر مسلمن، جس نے مسلمان کے عیب چھپائے، اور ایک طرف ہے مسلمانوں کے عیب چھپانے والا، اور دوسری طرف ہے بازار میں بیٹھ کے گھر گھر کی کہانیاں بنانے والا اور سنانے والا، اور دوسروں کی عزتوں اور پگڑیوں کو اچھالنے والا، باقی لوگوں کی کردار خوشی کرنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہ یہ اپنے عمل میں برابر ہیں، نہ سوچ میں برابر ہیں، تو نتیجے میں کیسے برابر ہوں؟ بھائی گندے آدمی کو تو ماں باپ پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے؟ تو اس کے لیے تو کوئی کام بھی وہ اسی طرح سے کرے گا نا۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے مسلمان کی جو ہے نا وہ پردہ پوشی کی، تو فرمایا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو ذات باری تعالیٰ بھی کیا کریں گے؟ اس کی دنیا میں بھی عیب چھپائیں گے اور آخرت میں بھی عیب چھپائیں گے۔ تو عزیز سامعین کرام، کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ ان کے عیوب کو چھپا لے۔ اللہ تعالیٰ کے عیب چھپانا کیسے؟ بھائی دنیا میں اس کی عزت بنی رہے گی، اس کے گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، چھپ جائے گا نا۔ ایک آدمی کا گناہ ہے صدقہ جاریہ، سوشل میڈیا اس کا ایک طریقہ ہے، وہ مر جاتے ہیں، گناہ عام ہے۔ یاد رکھیں فاحش آدمی اور بد زبان آدمی، اس کا کبھی بھی انجام صحیح نہیں نکلتا، یہ ذلت کی ان وادیوں میں ضرور گرفتار ہوتا ہے۔ یہ جب تک دنیا میں نہ دیکھے اس کو معاملہ نہیں، فالوور ہوں گے لاکھوں، گھر والے بھی نفرت کرتے ہیں، میں آپ کو پورے وصول سے بتا دوں، یعنی جن کو لاکھوں لوگ فالوور ہیں نا، تو وہ افونہ زدہ اتنے ہیں کہ کون رشتے پہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ کہنے کا مطلب ہے یہ چیزیں انسان کے لیے نیگیٹو ہے۔ متکبر آدمی ہو اور اس طرح کا گندا آدمی ہو، وہ بس ایسے نام ہوتا ہے، اور ذلت اس کا مقدر ہمیشہ بنتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، میں جو بندہ مسلمان کے عیبوں پہ پردے دے گا، کسی کی برائی کو پھیلائے گا نہیں، چھپائے گا، تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی برائی کو کیا کرے گا؟ پردہ دے گا، اور وہ پردہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ آخرت کا تصور کریں کہ میدان حشر میں اس کا گناہ بتایا نہ جائے، یہی پردہ پوشی ہے نا، تو سزا کہاں ملے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، گناہ تھا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے گناہوں پہ پردہ دیا۔ یہ کوئی چھوٹا، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو جہاں وہ لوگ جو لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں،
نہ ان کے مقام کا کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو لوگوں کو جانتے بھی ہیں بھئی یہ صحیح نہیں ہے پھر بھی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا اس معاشرے کے لیے سوٹیبل پرسن کون جو اس معاشرے میں جو ہے وہ خوشیاں لا سکتا ہے؟ کہ گھر میں ہر چیز ہو، کوئی ڈپریشن انزائٹی اور کوئی پریشانی ہو تو آپ ان چیزوں کو کیا کریں گے؟ بڑے گھر کو، بہترین بستر کو اور لذیذ کھانے کو جب انسان پریشان ہوتا ہے تو یہ کوئی اثر بھی نہیں کرتی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ انسان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان دماءکم، یقیناً تمہارا خون، و اموالکم، اور تمہارے مال، و اعراضکم، اور تمہارے عزتیں، یہ علیکم حرام، تین چیزیں یاد رکھیں، جب مسلمان ہوتا ہے اس پر یہ تین چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا کہ ایک، کسی کو جانی نقصان، چاہے وہ قتل کرنا ہے، قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، چاہے کسی بھی لیول میں ہو، مذہبی تنفر میں کیوں نہ ہو، کسی حوالے سے بھی آپ، قرآن مجید میں آیا من قتل نفسا، تو کوئی آدمی کسی انسان کو قتل کرتا ہے نا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے ہے جس طرح اس نے سارے انسانوں کو قتل کر، یعنی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ کسی کو جسمانی یعنی قتل تو نہ کرنا، ویسے ظلم کرنا، تو یہ بھی فرمایا کہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسی کو قتل کرنا، جسمانی نقصان پہنچانا، یہ حرام ہے۔ وَأَمْوَالَكُمْ، اور اسی طرح کسی کو مالی نقصان پہنچانا، تو چونکہ اندر تعصب ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کسی کو نقصان پہنچا کے، تو وہ پھر بلا وجہ کہیں نہ کہیں سے نقصان ضرور کریں گے۔ تو فرمایا کہ یاد رکھنا کہ کسی کو بھی نقصان، مالی نقصان کسی کو بھی نہیں پہنچانا۔ باہر گاڑی کھڑی ہے، کوئی آتا ہے کوئی چیز مار کے بھاگ جاتا ہے، کوئی اور طرح کا کسی طرح کا بھی نقصان، بہار کوئی لگا بس ٹھیک ہے، تو عزیز سامعین کرام جس کا سوچ یہ ہو، فرمایا کہ نہیں، تم پر کسی کا مال، کسی کی جان، اور اس سے بھی بڑی بات بتائی وَأَعْرَاضَكُمْ، تو فرمایا کہ اور اس کے بعد وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں، کوئی آدمی کو حق نہیں بنتا کسی اور آدمی کی عزت کو خراب کرے، تو تین چیزوں کا تحفظ ایک مسلمان کا ضروری ہے۔ آپ اس کی جان، اس کی مال اور عزت کے ضامن ہیں۔ ہر آدمی یہ کوشش کرے کسی کی عزت گرانے سے، کیونکہ یہ پیچھے ہوتے ہیں اخلاقی بیماریاں، اس کو ہوتا ہے تعصب، وہ تعصب سے پھر دوسرے کے وقار کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے نکل جائے گا اور اچھی مثبت سوچ رکھے گا تو یہ چیزیں بھی سامنے نہیں آئیں گی۔ تو فرمایا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، یہ ایک خون، مال، کسی کے مال کے اوپر بری نظر نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ رازق دینے والا ہے، جس نے اس کو دے دیا تجھے نہیں دے گا۔ اگر تمہاری خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی بڑھ کے مانگو، روک رہا ہے تمہیں؟ بھئی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا روکتا ہے مجھے نہ مانگ۔ اسی طرح فرمایا کہ وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں، یہ بھی ایک دوسرے پہ حرام ہے۔ کوئی آدمی کیا ہے کسی کی عزت کو اٹھا لے، تو ہم پہلے بھی مختلف موضوعات میں یہ بات ہوتی رہی، ہر شخص کا ایک وقار ہوتا ہے، اس وقار کو گرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو کوئی آدمی کسی کو ذلیل رسوا کر کے اپنی عزت یا اپنے آپ کو خوش کرتا ہے تو یقین کر لیں اس کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، ایک اس کی دعا قبول نہیں، دوسرا وہ اپنے شریکوں میں ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، وہ اس ذلت سے بچ ہی نہیں سکتا، اور جس عزت کو اس نے توڑا تھا، اس پیمانے کو، اس کی اپنی عزت ٹکے کی نہیں رہتی۔ یعنی یہ ساری باتیں اسی طرح سے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان کی عزت ہے، ہم انسان ہیں، انسان کی عزت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ حدیث دو کتابوں میں موجود ہے، بخاری اور مسلم۔ ایک آدمی کا جنازہ گزرا، تو ایسے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو تعظیماً کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ کس کا جنازہ ہے؟ یہودی کا۔ تو آپ نے کہا چلو یہودی تھا، انسان تو تھا، تقریم تو پھر بھی فرض ہے نا۔ اب دیکھیں وہ پیغمبر ہے، ہمارے ہاں ملا
جس کو اپنے دین کی صحیح خبر ہی نہیں، وہ جو ہے اتنے ماب لے کے کتنے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں دین کے نام پر، وہ مسجدوں میں بم ڈال دیتے ہیں دین کے نام پر، کسی انسان کی تکریم کو جو ہے وہ بروئے کار نہیں لاتے، وہ حیوان بن جاتے ہیں۔ کم از کم بھائی اخلاق کی ضابطے سے انسان کا وقار ہے، اس کا مقام ہے، مذہب کا اپنا معاملہ ہے، تو جہاں اسلام ہر بندے کی حیثیت کو سامنے رکھ کے بات، تو آپ نے فرمایا کہ اب تین چیزیں حرام ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی غیر مسلم بھی ہے، آخر انسان تو ہے نا، اس کا سٹیٹس تو ہے، تو آپ نے اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا ہے، نہ کہ کوئی ہے بھی اسلام میں گالیاں دے، شیطان کو گالیاں دے، یا فرعون کو گالیاں دیں، قارون اور حامان کو دیں، یا ابو لہب کو دیں۔ اسلام اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دیتا، نہ اس طرح کو کرتا ہے۔ اسلام انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ ہاں اب مثلا اسلام نے سکھایا کہ تم جس سے بھی ملو پہلا جملہ یہ کہو السلام علیکم۔ اس کا کیا مطلب کہ یہ ایک خالی جو ہے نا، اس کا یہی مطلب تھا کہ اب میں نے تمہیں سلام کر دیا ہے، تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت تینوں محفوظ ہیں۔ جو آدمی سلام کر کے مال، عزت اور جان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ یہ جو ایگریمنٹ تھا، یہ جو کلمہ خیر تھا سلامتی کا، اس کو اس نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا، اور اس کا اسے ثواب ہوگا گناہ ہوگا۔ منہ سے آپ نے کہا تمہارے اوپر سلامتی ہو، دل میں گالیاں دے، منہ سے آپ نے کہا سلامتی ہو اور آپ اس کے مال کو اور اس کی عزت کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، تو بھائی یہ دو ٹوک منافقت نہیں تو کیا ہے؟ پہلے زمانے میں کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا نا تو وہ سلام نہ کرتے، کوئی کسی کو سلام نہ کرتا نا تو سمجھ جاتے کہ یہ ناراض ہے یا ہم سے جنگ چاہتے۔ جب وہ سلام کر لیتے تو بس وہ سمجھ جاتے اب کوئی رنجش نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح سے انسان جو ہے وہ انسان ٹریٹ کرے۔ تو عزیز سامعین کرام، اب ہر چیز کا ایک یہ وقار ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ان عوامل سے یا اس سوچ سے ہم نے معاشرے کو صحیح کرنا ہے کہ ایک تو بری سوچ نہیں سوچنی، کسی کی ٹو نہیں لگانی، اور جب یہ اس معاملے سے ہٹیں گے تو بھائی لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرنی ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ پردہ پوشی کرنی ہے۔ سوچ لینا ہے کہ یہ ایک ضابطہ حیات ہے ایک مسلمان کا کہ بھائی میں نے کسی کو جانی نقصان نہیں کرنا، کسی کے میں نے مالی نقصان نہیں کرنا، کسی کی میں نے عزت کی دھجیاں نہیں اڑانی۔ اگر آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں گے تو یہ جو دل کی فطورت ہے یہ خود کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کا عمل صحیح ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرے گا، آپ کے مال میں بھی اضافہ کرے گا، اور آپ کی جان میں بھی اضافہ کرے گا۔ اگر آپ اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح بتا دیا بھائی المسلم، بھائی مسلمان ہے کون؟ فرمایا من سلم المسلمون، جس سے مسلمان کیا رہیں بھائی بچے رہیں من لسانی و یدی، جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان بچے رہیں، اصل مسلمان یہی۔ تو بھائی خدا را ہم اپنی زبان سے معاشرے کو، گھر کو، ارد گرد کے لوگوں کو زبان کے تیروں سے زخمی نہ کریں، لوگوں کے دل نہ دکھائیں۔ ان میں غلطیاں ہوں گی تو پردہ پوشی کرنا کس کا کام؟ بھائی اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نا، تو فرمایا من ستر مسلم، جس نے مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسلام زیادہ کارگر ہے یا خیالی پلاؤ والا، کہ جس میں بس نام رکھ دیا ہے، کوئی بھی نام رکھ دیا ہے اور عملی طور پر کچھ بھی نہیں؟ اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر تین حقوق ہیں کہ کسی کو آپ مالی نقصان نہ دیں، جانی نقصان نہ دیں، اور اس کی عزت کا بھی نقصان نہ کریں، بلکہ فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان دوسرے مسلمان محفوظ۔ دیکھیں کوئی معاشرہ جو ہوتا ہے نا یہ قانون سے نہیں بنتا، قانون سے معاشرے بنے ہوئے آپ یورپ وغیرہ میں دیکھ لیں، انڈیا کو بھی دیکھ لیں، معاشرہ بنتا ہے اخلاق سے، معاشرہ بنتا ہے ہمدردی سے،
ان چیزوں سے بنتا ہے معاشرہ۔ قانون تو ایک جگہ خاص کام کرتا ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ امریکہ میں کتے کو ڈیلی واک کرانے کا قانون ہے۔ اگر آپ نے پالتو ڈاگی لیا ہے تو آپ اس کو واک کرانے کے ویزا کے پابند ہیں، لیکن اگر آپ 18 سال سے اوپر ہیں، والدین کی 0/0 ذمہ داری ہے، آپ کوئی پابند نہیں۔ تو جہاں کتوں کے لیے تو اصول ہیں، تو قوانین ہیں، وہ اخلاقی ضابطے والدین کے لیے تو کسی کام کے بھی نہیں ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے قانون سے نظام نہیں چلتے، اخلاق سے معاشرے کی جان کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق ہوتے ہیں۔ تو بہترین اخلاق جو ہے یہ فساد کی ابتدا سوچ سے ہوتی ہے، جس طرح قرآن نے پہلے منع فرما دیا جو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، غلط سوچیں نہ سوچیں، بدگمانی نہ سوچیں، کسی کے بارے میں منفی سوچ نہ سوچیں۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، ان میں سے بعض گمان ایسے ہیں جو آپ سوچنے سے بھی آپ گناہ گار ہو، تو پھر فائدہ کیا؟ کسی کی عیب جوئی نہ کریں، بلکہ من ستر مسلم، بلکہ آپ نے ان کے عیبوں کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، تو اس سے فساد کی ابتدا سوچ سے ہوتی ہے، اور اصلاح کی معراج ہے تقویٰ۔ یہ تقویٰ اتنی بڑی نعمت ہے، خوف خدا، پرہیزگاری، بندہ ہر معاملے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اخلاقی معاملے میں، عبادت والے میں، تعلقات بنانے میں۔ ایک اچھے آدمی کے آپ دیکھیں گے شخصیت میں یہ سارے گن ہوتے ہیں۔ بد اخلاق آدمی، یا مثال کوئی جو ہے متکبر آدمی، یا مثال ایسا کوئی اور آدمی، وہ تو اچھا ہوتا ہے، متکبر تکبر والا آدمی جو ہے وہ کوئی اللہ کے ہاں اچھا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے تقویٰ کے ذریعے۔ بدگمانی دل کو کھوکھلا اور معاشرے کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ بے اعتمادی، غیبت، ان تمام چیزوں سے اخوت، گھر کا نظام، معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بھائی ہے بھائی سے نہیں بولتا، کیا معاشرے میں دیکھ نہیں رہے؟ باپ ہے اولاد سے معاملات ہیں، بیوی ہے وہ شوہر کو آنکھیں دکھا رہی ہے، اور اسی طرح خاندانوں کی لڑائیاں۔ تو کیا ہے؟ بنیادی طور پر درگزر نہیں، بدگمانیاں پالتے رہتے ہیں، غلط سوچتے رہتے ہیں، پھر وہ بندہ غلط سوچنے والا ہر قیمتی رشتہ کھو دیتا ہے۔ تو اگر آپ ایک آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے دل دکھانے کی باتیں کرے گا، تو آپ کتنی دیر کتنی ملاقاتیں، آخر میں آپ کہیں بھاڑ میں جائیں۔ یہ بندہ جب بھی ہوتا ہے مجھے ذہنی پریشانی ہوتی ہے۔ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ سوچیں، ہمیشہ دل سے بھی اچھا سوچیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی کے عیب ہیں پھیلانے کے بجائے عیب چھپائیں۔ آپ دنیا کے عیب چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے عیب چھپائے گا۔ بدگمانی معاشرے کی زہر قاتل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بدگمانی سے بچائے رکھے، آپس کے اندر درگزر، پیار محبت جیسے جذبات پیدا ہوں، اور ہر آدمی ایک دوسرے کا بخوبی ادب و احترام کرے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، اسی سے خوبصورت معاشرہ جنم لیتا ہے۔ تو احترام جو ہے واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحمت سے